سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سورہ توبہ کا 10واں رکوع اور 10ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے غیب کی خبریں دینے والے، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ جہاد فرمائیں کافروں پر اور منافقوں پر۔ کافروں سے جہاد کریں، منافقوں سے جہاد کریں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، کافروں پر تو تلوار اور حرب سے، یعنی کافروں پر جہاد کس طرح ہوگا؟ تلوار کے ذریعے اور جنگ کے ذریعے، اور منافقوں پر جہاد اقامت حجت سے، یعنی حجت قائم کر کے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کرو، اے محبوب آپ ان پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں امام بغوی نے حضرت کلبی سے نقل کیا، یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں خطبہ ارشاد فرمایا، تبوک کے مقام پر۔ اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا، اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر۔ اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ جلاس نے یہ کہا تھا۔ جلاس سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کی نماز کے بعد ممبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور حضرت عامر نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ پھر حضرت عامر نے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک یہ بات جلاس نے کہی ہے اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا، میں نے کوئی ایسی بات جھوٹی نہیں کہی۔ پھر حضرت عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی، یا رب اپنے نبی پر سچے کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ تو یہاں فرمایا گیا یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا۔
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جلاس نے جب یہ بات کہی تھی تو حضرت عامر وہاں موجود تھے۔ پھر اسے یہ اندیشہ ہوا جلاس کو کہ حضرت عامر میرے راز کو ظاہر کر دیں گے، تو اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس سے پہلے کہ حضرت عامر حضور کو میری بات بتائیں، موقع پا کر میں حضرت عامر کو شہید کر دوں گا۔ تو یہاں اسی کے متعلق فرمایا گیا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ تو اس نے یہ چاہا تھا کہ میں حضرت عامر کو شہید کر دوں، وہ نہ کر سکا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو ایسی حالت میں ان پر شکر واجب تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ یہاں پر دیکھیں، غنی کرنے والا، مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کے رسول کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو اگر آج بھی کوئی قرآن پر عمل کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ ہے، لیکن جو ملا حضور کے واسطے اور وسیلے ملا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر منہ پھیریں اور توبہ نہ کریں، ایمان سے اور توبہ سے منہ پھیر لیں اور کفر اور نفاق پر اڑے رہیں، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا، سخت عذاب دے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جلاس نے تو جھوٹی قسم کھا لی اور حضرت عامر کے متعلق کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ حضرت عامر نے قسم کھا کر کہا کہ جلاس نے یہی بات کہی تھی اور میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ پھر حضرت عامر نے دعا کی تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی۔ جب آیت میں یہ حصہ سنا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے۔ حضرت عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اب میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر توبہ پر ثابت قدم رہے۔